جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ تو امی جی نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، یہ قرآن سارا میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ میرے معزز محترم سامعین، ہم قرآن سے سوال کریں گے اور قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن ہمیں حضور کی سیرت بتا، تو قرآن ہمیں ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں نبی کا چہرہ پوچھو تو قرآن میں، نبی کے دندان پوچھو تو قرآن میں، نبی کا سینہ پوچھو تو قرآن میں، نبی کی جبیں پوچھو تو قرآن میں، نبی کا ذکر پوچھو تو قرآن میں، نبی کا نام پوچھو تو قرآن میں، نبی کا زمانہ پوچھو تو قرآن میں، نبی کی نصرت پوچھو تو قرآن میں، نبی کے سسرال پوچھو تو قرآن میں، نبی کے بیٹیاں پوچھو تو قرآن میں، نبی کے داماد پوچھو تو قرآن میں۔ اس لیے کہتا ہوں کہانیوں کو چھوڑو، قصیدوں کو چھوڑو، قوالیوں کو چھوڑو، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جائیں اور محمد کی شان سناتے جائیں۔ میرے محترم سامعین، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کا نام تو بتا۔ قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کی زلفوں کا ذکر تو بتا۔ قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کی آمد کا مقصد تو بتا۔ قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کی جبیں تو بتا۔ قرآن نے والقمر کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کے دانت تو بتا۔ قرآن نے یاسین کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کی نصرت تو بتا۔ قرآن نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کا سینہ تو بتا۔ قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ میں نے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کا سسر ابو بکر صدیق تو بتا۔ قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بھی کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کا سسر عمر فاروق تو بتا۔ قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کا داماد عثمان غنی تو بتا۔ قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کا داماد علی المرتضیٰ تو بتا۔ قرآن نے تراہم رکعا سجدہ کہہ دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس نبی کے جانثار، تو اس نبی کے وفادار، تو اس نبی کے حبدار، تو اس نبی کے تابعدار صحابہ کرام تو بتا۔ قرآن نے اولئک هم المفلحون کہہ دیا، اولئک هم الراشدون کہہ دیا، اولئک هم الفائزون کہہ دیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہانیوں کو چھوڑیے، قصیدوں کو چھوڑیے، قوالیوں کو چھوڑیے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جائیں اور محمد کی شان سناتے جائیں۔ میرے محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت، بہترین جماعت، صحابہ کرام، میں اکیلا بہترین نہیں کہتا، خدا بہترین کہتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فرماتے ہیں اللہ نے ان کی شان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ آج کوئی کسی سردار کا یار ہے، آج کوئی کسی ایم این اے کا یار ہے، آج کوئی کسی بڑے تاجر کا یار ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کالی کملی والے کے یار ہیں، صحابہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، صحابہ جنت والے کے یار ہیں۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، پر جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام ہدایت یافتہ ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی ہدایت پا جائے گا، اور اس ہدایت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا معیار کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان ہے، اور ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر ہے، اصحاب پیغمبر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے اصحاب پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو آمنوا بمثل ما آمنتم به، تم بھی ساری انسانیت کو بتا دو میں نے اپنے ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر کو قرار دیا ہے۔ اب جس کا ایمان صحابہ
جیسا ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا، جس کی نماز صحابہ جیسی ہوگی وہ ہدایت پا جائے گا، جس کا سجدہ رکوع صحابہ جیسا ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا، جس کا لین دین صحابہ جیسا ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا، اور اس ہدایت کے بدلے میں اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ کیوں کہ جب صحابہ مفلحون جو تابعدار ہوگا وہ بھی مفلحون، جب صحابہ فائزون جو تابعدار ہوگا وہ بھی فائزون، جب صحابہ راشدون جو تابعدار ہوگا وہ بھی راشدون، جب اخلاق اعمال کردار صحابہ کا پسندیدہ بن جائے گا پھر جو صحابہ کا تابعدار بن جائے گا وہ جنت کے بھی وارث بن جائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، 1 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کرام امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر روابط ختم ہو جایا کرتے ہیں، واسطے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ جب پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے گا ایک شہر سے دوسرے شہر کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نبوت اور امت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر نہ روزہ باقی رہتا ہے، نہ نماز باقی رہتی ہے، نہ اذان محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو نماز ہے، صحابہ ہیں تو حج ہے۔ اس لیے نبی سے میں کہتا ہوں، نبی سے جڑا واسطہ صحابہ ہیں، اسلام اور دین کا محور صحابہ ہیں، رب کی رضا کی سند یافتہ صحابہ ہیں، سرکار کی تربیت یافتہ صحابہ ہیں، کامل اکمل صحابہ کرام ہیں۔ میرے ساتھ آج منٹ میں بولتے چلیں گے، میں کہوں گا صحابہ کرام آپ نے جواب دینا ہے۔ محمد کے سفیر کون ہے؟ بولو صحابہ کرام، محمد کے سفیر کون ہے؟ انور تنویر کون ہے؟ ایمانی مشعل کون ہے؟ انور تنویر کون ہے؟ عکس نبی مکرم کون ہے؟ آل نبی کون ہے؟ قال نبی کون ہے؟ جماعت جلی کون ہے؟ خوشبو کلی کون ہے؟